بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے ایران پر یلغار کی تیاریاں، امریکہ نے 1,20,000 فوجی روانہ کر دیے۔ بالاکوٹ ایئر سٹرائیک کے بدلے کا ڈر، بھارت نے پاکستان کے خوف سے ایسا فیصلہ کر لیا جو کسی کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا۔ امریکی کمپنی کی بھارت کے لیے F-21 جنگی طیارے تیار کرنے کی بڑی پیشکش۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان اہم ملاقات۔ ایران اور امریکہ کی لڑائی ہوئی تو پاکستان کس کا ساتھ دے گا؟ پاکستان نے بڑا اعلان کر دیا۔ سمندر میں گیس اور تیل کی تلاش کرنے والی کمپنی نے اہم سنگ میل عبور کر لیا، پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑی خبر آ گئی۔ سری لنکا بھی بھارت کے نقش قدم پر پرتشدد کارروائیوں میں مسلمانوں کو شہید کیا جانے لگا۔ آئل ٹینکرز پر حملے کے بعد سعودی عرب کی تیل نکالنے والی تنصیبات پر ڈرون حملے، مولانا خادم رضوی کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ FATF اجلاس، پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایران کے خلاف جنگ کی تیاریاں مکمل، امریکہ نے 1,20,000 فوجی روانہ کر دیے۔ امریکی فوجی مشرق وسطی میں تعینات کیے جائیں گے۔ امریکہ نے F-15 اور F-35 جنگی طیارے بھی خلیج پہنچا دیے۔ تفصیلات کے مطابق میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے باعث 1,20,000 فوجی میدان میں اتار دیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے ایئر سٹرائیک کے خدشات کے پیش نظر بھارت نے اپنی سرحدوں پر فضائی یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی جموں و کشمیر کے کئی سرحدی علاقوں میں عارضی ایئر بیس کیے جا رہے ہیں جو پاکستان کی کسی بھی ایئر سٹرائیک کی کوشش کو فوری طور پر ناکام بنا سکتے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت پاکستان سے متصل سرحدوں پر ایئر فورس کے عارضی بیس قائم کر رہا ہے۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ پاکستان بالاکوٹ ایئر سٹرائیک کا بدلہ لے گا اور اس کے لیے کبھی بھی پاکستان ایئر سٹرائیک کر سکتا ہے، جس کا توڑ نکالنے کے لیے بھارت نے سرحدوں پر ایئر بیس قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی سب سے بڑی طیارہ ساز کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے بھارت کو F-21 فائٹر طیارے بنانے کی بڑی پیشکش کر دی جو صرف مخصوص بھارت کے لیے ہی تیار کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ حال ہی میں بھارت کی جانب سے $18 ارب کے 114 جنگی طیارے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے ٹینڈر بھی جاری کیے گئے ہیں، جو حالیہ دور میں دنیا کی سب سے بڑی فوجی ڈیل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی اہم ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اہم ملاقات کی۔ اس اہم ملاقات میں ملکی داخلی سیکیورٹی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیال رہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے روپے کی قدر میں کمی کا نوٹس لیتے ہوئے زائد قیمت پر ڈالر بیچنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا بڑا حکم دیا ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس میں کرنسی ریٹ سے انحراف کرنے والی کمپنیوں کو رعایت نہ دینے کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھنے والی کشیدگی پر پاکستان گہری نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ہم تنازع کی صورت میں کسی کی حمایت نہیں کریں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کی میٹنگ کے بعد میڈیا کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کی تہران اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر پاکستان فکر مند ہے۔ کسی قسم کے بھی تنازع کے پورے خطے پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، اس لیے ہمیں اس پر واضح حکمت عملی بنانا ہوگی۔ شاہ محمود قریشی نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ تنازع کی صورت میں پاکستان کسی کا بھی ساتھ نہیں دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کی سمندری حدود میں کیگڑا 1 بلاک میں تیل اور گیس کی تلاش میں مصروف کمپنیوں نے ڈرلنگ کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ ٹیسٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے جو کہ نہایت اہم مرحلہ ہے۔
نیوز رپورٹ کے مطابق سمندر میں کیکڑا 1 بلاک میں 5470 میٹر تک ڈرلنگ مکمل کر لی گئی اور اب ڈرلنگ مکمل ہونے کے بعد آئندہ 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں کیونکہ تیل اور گیس کی مقدار جانچنے کے لیے ٹیسٹنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹیسٹنگ کا عمل تقریباً 48 سے 72 گھنٹے جاری رہے گا اور اس پر رپورٹ 1 ہفتہ میں تیار کی جائے گی۔ یاد رہے کہ کیکڑا 1 بلاک میں تیل و گیس کی تلاش جنوری میں شروع کی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سری لنکا میں بھی مسلمانوں کے خلاف بھارت کی طرز پر کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پرتشدد کارروائیوں میں ایک مسلمان کو شہید کرنے کی تصدیق کر دی گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں مسلم آبادی کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں ایک مسلمان شہید ہو گیا اور جس کی تصدیق کر دی گئی۔ حکومتی وزیر رؤف حکیم کے مطابق جن کا تعلق مسلم کانگریس نامی سیاسی جماعت سے ہے، اس سیاسی جماعت کی حکومتی پارٹی میں بھی شمولیت ہے۔ حکیم رؤف کا کہنا ہے کہ مشتل افراد نے پیر 13 مئی کو ایک مسلمان شخص کو شمال مغربی سری لنکا میں شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ درجنوں دکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا اور کئی مساجد کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں زمین سے تیل نکالنے والی سعودی عرب کی ملکیتی کمپنی ارامکو کی تنصیبات پر ڈرون حملے ہوئے ہیں، جس کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہو گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں انرجی کے وزیر نے کہا ہے کہ تنصیبات کی مرمت تک ارامکو کمپنی نے زمین سے تیل نکالنے کا کام بند کر دیا ہے، تاہم پہلے سے نکالے گئے تیل کی ترسیلات جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون حملہ دہشت گردی کا واقعہ تھا جس میں دنیا بھر کو تیل فراہم کرنے والی سپلائی لائن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 15 جولائی تک ضمانت منظور ہونے کے بعد خادم رضوی کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ مولانا خادم حسین رضوی اور مرکزی رہنما پیر افضل قادری کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سناتے ہوئے دونوں رہنماؤں کی 15 جولائی تک ضمانت منظور کر لی تھی اور ساتھ ہی دونوں رہنماؤں کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے دونوں درخواست گزاروں کو 5 لاکھ روپے کے مجلکے جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں FATF اجلاس میں پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین میں ہونے والے FATF اجلاس میں سیکرٹری خزانہ کی قیادت میں 12 رکنی پاکستانی وفد نے شرکت کی۔ آسٹریلیا، ملیشیا، ترکی، امریکہ، چین، بھارت، جرمنی اور برطانیہ کے نمائندے بھی اجلاس میں شریک ہوئے، جبکہ بھارت پاکستان کے خلاف اجلاس میں 6 رکنی وفد لے کر آیا۔ بھارتی وفد میں کسٹم، بینکنگ اور ٹیکس کے ماہرین شامل تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس کے دوران پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو دہشت گردی کے خلاف اقدامات سے آگاہ کیا، کرنسی اسمگلنگ کی روک تھام اور مدارس اصلاحات پر بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران بھارتی ماہرین کی جانب سے بعض اعتراضات بھی اٹھائے گئے، لیکن پاکستان نے بھارتی اعتراضات کا بھرپور جواب دیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔